ایک بار حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اسلام کا پیغام پھیلانے کی نیت سے اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ اجمیر شریف کے ایک स्थान پر تشریف لائے، جس مقام پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے قیام کیا وہاں کے قریب ہی ایک بڑا تالاب تھا جسے استھانیہ ہندو لوگ اناساگر کہتے تھے۔ اس دور میں اس تالاب کی وسعت اور پوترتا کے کارن ہندو سماج میں اس کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص دن بھر گناہ کرنے کے بعد اس تالاب میں غسل کرتا ہے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اس تالاب کو ہمیشہ دیوں سے سجائے رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تالاب میں ہر رات دیے جلانے کے لیے تقریباً 3 من تیل کی ضرورت ہوتی تھی۔ تالاب کی پوترتا کے کارن وہاں سبھی ہندوؤں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، صرف اعلیٰ طبقے کے براہمن ہی وہاں غسل کر سکتے تھے اور تالاب کے پانی کو چھو سکتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر براہمنوں کے علاوہ کوئی اور تالاب کے پانی کو چھو لے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور ان کے مرید لمبے سفر سے تھکے ہوئے تھے۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حکم پا کر حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اذان دینا شروع کیا۔ اس وقت ہندوستان میں توحید کا پیغام اور اذان کے الفاظ کسی نے نہیں سنے تھے۔ جب لوگوں نے پہلی بار اذان کے الفاظ سنے تو ان کے درمیان ہلچل مچ گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ فقیر لوگ کہاں سے آ گئے اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اذان ختم ہونے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے اناساگر تالاب پر جا کر وضو کرنا شروع کیا۔ جب ہندو پجاریوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی درویش ان کے مخصوص تالاب کا استعمال کر رہا ہے تو ان کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک پجاری بولا، یہ درویش کہاں سے آ گیا؟ بنا ہماری اجازت کے اس نے ہمارے پاک تالاب کو ہاتھ لگا دیا۔ ہم اس تالاب کو کتنا مقدس مانتے ہیں اور ان مسافروں نے اسے ناپاک کر دیا ہے، اس کا کوئی حل نکالنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ لوگ یہ منظر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ تو کوئی عجیب فقیر ہے، ہمارے مندروں میں سب دیوی دیوتا موجود ہیں اور یہ ان کی عبادت نہ کر کے کسی نئے خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر مندر کے باہر بھی کوئی خدا ہے تو اسے بھی مندر میں رکھا جانا چاہیے تاکہ لوگ اس کی بھی پوجا کر سکیں۔ شام ڈھلنے لگی۔ شام ہوتے ہی راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کے چرواہے اپنے اونٹ لے کر اس جگہ پہنچے۔ اتفاق سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اسی جگہ پر تشریف فرما تھے جہاں عام طور پر راجہ کے اونٹ آرام کیا کرتے تھے۔ چرواہوں نے دیکھا کہ ایک درویش کا قافلہ ان کے مقام پر آ کر بیٹھا ہے۔ انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا، ارے فقیر بابا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور یہاں آ کر بیٹھ گئے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہاں روزانہ راجہ پرتھوی راج کے اونٹ آرام فرماتے ہیں؟ راجہ کے اونٹ یہاں آرام کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے یہاں بیٹھنے کی جرت کیسے کی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ان چرواہوں کو نرمی سے جواب دیا، بابا، ہم مسافر ہیں اور انجان ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس مقام پر راجہ کے اونٹ آرام کرتے ہیں، چونکہ ہم پہلے ہی یہاں رات گزارنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ تم اپنے اونٹوں کو آج کسی اور جگہ آرام دینے لے جاؤ، آس پاس بہت سی جگہیں ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا جواب سن کر پرتھوی راج کے چرواہے بولے، فقیر کی ہمت تو دیکھو، کہتا ہے کہ راجہ کے اونٹوں کو کہیں اور لے جائیں اور خود یہاں بیٹھے رہیں گے۔ فقیر بابا، یہ تو ہرگز ممکن نہیں ہے، راجہ کے اونٹ اپنے ہی مقام پر بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر چرواہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے اٹھانے کے لیے دربیوہار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بہت ہی سرل سوبھاؤ کے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چرواہے دربیوہار کر رہے ہیں تو انہوں نے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے کہا، بختیار، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ جب راجہ کے اونٹوں کو یہیں بیٹھانا ہے تو رہنے دو، اونٹ یہیں بیٹھیں، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو پھر سے چراگاہ میں لے جانے کا سمے آیا تو چرواہے اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن بار بار کوشش کے باوجود وہ اونٹوں کو اٹھا نہیں سکے، کیونکہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اونٹ یہیں بیٹھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا قبول کر لی تھی اور اونٹوں کو آدیش دیا تھا کہ جب تک معین الدین چشتی خود نہیں کہیں گے تب تک وہ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس کے بعد چرواہے اونٹوں کے نہ اٹھنے کا کارن جاننے لگے۔ ان میں سے ایک نیک چرواہا تھا جس نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم نے کل یہاں سے ایک درویش کو اٹھایا تھا؟ جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، راجہ کے اونٹ یہیں بیٹھیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے کہے شبدوں کے کارن ہی راجہ کے اونٹ اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ شاید وہ کوئی بڑے ولی ہیں یا اللہ کا کوئی اوتار ہے۔